اور جو یہ کہے میں آدمی نہیں ہوں کیسے ہوگا؟ آدم کی اولاد کون ہے؟ تو سب کے بابا دادا کون ہے؟ آدم. انسانوں کا پہلا گھر کون سا ہے؟ آدم. فرسٹ ہاؤس آف مین آدم. پریوار کا مکھیا آدم. جسمانی خصوصیت کے ساتھ نبی بن کر دھرتی آنے والے آدم. آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں. تو سب بعد میں جو اولادیں پیدا ہوئی ان کا بابا دادا کون ہے؟ آدم. سلف آدم، پوروج آدم. تو اگر کچھ بھارت کے سرفرے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا پوروج فلاں تھا، ان کو پوچھو اس کا پوروج کون تھا؟ اگر بھارت کی دھرتی پر جنم لینے والے ہمارے پوروج ہیں تو ان کا پوروج کون؟ پھر کوئی اور نام لیں، اس کا پوروج کون؟ کہیں منو، اس کا پوروج کون؟ سناتن، اس کا پوروج کون؟ آدم. اور آدم کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آدم کے گھر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کا یقین ہے وہ آدم کے گھر میں ہے. سمجھو یار، جہاں لا الہ الا اللہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، وہ آدم کے گھر میں ہے. چاہے افریقہ میں رہے، یورپ میں رہے، انڈیا میں رہے، بنگلہ دیش میں رہے، اگر لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے تو آدم کے گھر میں ہے. اور جو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے وہ گھر سے باہر نکل گئے. تو گھر واپسی ان کی ہونی چاہیے. گھر چھوڑ کے تم نکلو، واپس ہم ہوں. ہم تو گھر ہی میں ہیں. آدم علیہ السلام پہلا بشر، پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام کو ہو گئے تو ایک نبی کے نام لینے کا ثواب تو ملتا ہے نا. پہلا بشر، پہلا آدمی، پہلا انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے پہلے نبی. تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے انسانیت سے پہلے، اور جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ جو آدمیت سے پہلے ہوگا اس وقت آدمی کیسے ہوگا؟ نبی ہے، آدمی نہیں ہے. نبی ہے مگر وہ بشر نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ حکم نبوت کے لیے، توجہ، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. یہ مولانا اکیلے نعرہ لگا کر، جذبہ ہے، عقیدے کی گرمی ہے، ایمان کی حرارت ہے. اس لیے مولانا شرف الدین ایک سنی مسلمان بن کر کے جوش میں آ کے نعرہ لگا. صحیح ہے، لیکن بھائی اسٹیج سے نعرہ نہ لگا. پوچھو کیوں؟ کہیں کوئی شک نہ کرے فکسنگ ہے کیا؟ مانتا ہوں تو چاہے مولانا شرف الدین ہوں یا جہاں نقیب اجلاس ہوں یا علامہ امین القادری ہوں، کوئی سنی ہوں سر، یا ہمارے اکبر بھائی ہوں، نعرہ لگاتے ہیں، ان میں ایک جذبہ ہے.
لیکن کیا اسٹیج پر چنے ہوئے چند لوگوں کو ہی یہ جذبہ ہے؟ یہ مجمع میں ہزاروں بہت معذرت کے ساتھ یہ جو ہزاروں لوگ یہاں آئے ہیں، نعرہ لگانے کا جنم سدھ ادھیکار ان کا ہے، پیدائشی حق ہے، کیونکہ میں تمہارے لیے آیا، تم ہمارے لیے آئے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، هو الاول، وجود میں اول، اور آدم سے پہلے نبی۔ آدم سے پہلے نبی، پھر وہی آخر ہے۔ ہاں، قرآن کہتا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اینڈ لاسٹ فائنل پروفٹ۔ اب جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہو جائے، پھر وہی ظاہر ہو جائے، وہی کہیں باطن ہو جائے، کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں آپ؟ یہ تو نیچر کے خلاف ہے، یہ تو نیچر کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف، لاجک کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف۔ اگر تیری فطرت ہی صحیح نہ رہ جائے تو فطرت کو کیا جانے گا؟ فطرت 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 بول رہا ہے، قدرت 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 نہیں بولے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب کو سعودی عربیہ کا ویزا مل گیا، ہار پھول پہنایا گیا، انہیں بڑی محبت سے رخصت کیا۔ ایک صاحب اسی وقت ایک آم لے کے آئے تھے، آم، کہنے لگے آپ جا رہے ہو، پتہ نہیں کب آؤ گے، یہ آم کھاتے جاؤ۔ یہ آم کیسا ہے؟ یہ بنارس کا لنگڑا ہے۔ ابے سمجھا کرو، اس میں بنا رس ہے، بنانا نہیں پڑتا، بنا ہوا رس ہے، بنایا رس ہے، اسی لیے بنارس ہے۔ کتنے لوگ باہر سے گئے پینے کے لیے، بنارس کا لنگڑا آم کی ایک قسم ہے۔ میں کسی آدمی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو لنگڑوں کو کہہ رہا ہوں جو آم ہے، عام قسم کے لنگڑے، خاص لنگڑا نہیں۔ اور وہ بھی یہ جو گنگا بہتی ہے اس کے اس پار ایک راجا تھے، ان کا باغ تھا رام نگر، وہاں بھی لگا ہوا ہے رام نگر، اور اس کا لنگڑا بہت تگڑا، باعث جھگڑا۔
اب وہ نے سوچا چلو بھیا ہندوستان کا سب سے بہترین لنگڑا آم ملا ہے، دھویا، دھو کر کے دبایا، چاروں طرف سے دبایا تب پایا۔ او جب چاروں طرف سے دباؤ گے تب حق پاؤ گے۔ دبایا، گھلایا، اور پھر اس کا منہ کھولا، تھوڑا سا دبا کر کے جو ایکسٹرا تھا اسے نکالا، تب جا کے منہ لگایا۔ یعنی ایکسٹرا کے ساتھ منہ نہ لگایا کرو، اگر اشارے سمجھو گے تو تقدیر کی لکیریں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ چوستے گئے، مستی بڑھتی گئی۔ آم کا ذائقہ حلق سے اتر کر پیٹ میں جا رہا ہے، اس کا اثر آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے۔ خمار آلود آنکھیں، وہ نشیلی آنکھیں۔ آم میں اتنا نشہ نہیں تھا جتنا آنکھوں میں آ گیا تھا۔ جب سارا رس چوس لیا تو نیچے سے دبایا۔ یہ بھی دیکھا کرو کس کی بنیاد کہاں ہے، نیچے سے بھی دبایا کرو۔ فاؤنڈیشن پہ نظر رکھو، یہ کس بنیاد پر اکڑ رہا ہے۔ نیچے سے دبایا، گٹھلی باہر۔ بڑے خوش ہوئے۔ کہنے لگے بیٹا کدال لے کے آ، کیوں میرے کو گڈھا کرنا۔ گڈھا کیا اور گڈھے میں ڈال دیا۔ کہاں ڈالنا چاہیے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے، گڈھے میں ڈال دینا چاہیے۔ شکایت نہ کرو۔ گڈھے میں ڈالا، مٹی ڈالی، کھاد، تھوڑا بہت فرٹیلائزر، پانی، چلے گئے سعودی عرب۔ وہ پیڑ بڑا ہوا، پودا، پودے سے وہ جھاڑ ہوا اور مکمل درخت ہوا۔ ٹہنیاں، شاخیں، پتیاں، پھول۔ 12 سال کے بعد جب وہ لوٹ کر کے آئے، حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اترے، بے احتیاطی کے ساتھ باہر نکلے، ایک ٹیکسی نے ان کو اڑا دیا۔ شفا خانے میں گئے تو ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ 3-4 مہینے کے بعد اسپتال سے ایک ٹانگ کی مدد سے گھر پہنچے۔ اس وقت آم کی فصل تھی، سینکڑوں آم لٹک رہے تھے۔ 12 سال تک سعودی عربیہ میں آم نصیب نہیں ہوا۔ وہاں عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، سب خاص کے لیے ہے۔ آئے، غور سے دیکھا، لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا۔ آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا اس حاجی کے منہ میں پانی تھا، للچائی نظروں سے۔ تو بیٹے سے بولا، بیٹا یہ وہی درخت ہے جو میں لگا کے گیا تھا؟ ہاں ابا، آپ جو لگا کے گئے تھے وہی ہے، اس پر میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ میں نے نہ لگایا ہوتا یہ پیڑ نہ ہوتا، میرا احسان ہے۔
تب تک بیٹا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بابا سارا آم کھا جاؤ، ہم خوش ہیں، تم میرے باپ ہو، احسان تو بولو مت، تم تو گٹھلی کو گڈھے میں ڈال کر چلے گئے، احسان میرا ہے، میں پانی دیتا رہا، میں خیال رکھا، میں نے اسے گائے بیل بھینس سے نہ بچایا ہوتا تو کھا جاتے۔ اے پودو گائے بیل سے بچو، یہ پودوں کو کھا جاتے ہیں۔ بیٹا بولا احسان میرا ہے۔ تب تک سورج بولا چپ، بڑا احسان جتانے والا، ارے جب میں نکلتا ہوں تو اس درخت سے آکسیجن باہر ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لیتے ہیں، یہ ان کا ریسپریشن آف ٹریز، یہ پیڑوں کا سانس لینا، اور جب میں ڈوب جاتا ہوں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کرتے ہیں، آکسیجن اندر لیتے ہیں، تو یہ ان کا سانس لینا میری وجہ سے ہے۔ سورج بولا میں نہ ہوتا تو یہ سانس نہ لے پاتے، احسان میرا ہے۔ اور باٹنی کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ پیڑوں میں جو ہریالی ہے وہ سورج کی کرنوں سے ہی اس میں کلوروفل پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ہریالی سورج کی دین۔ سورج بولا میرا احسان ہے۔ تب تک ہوا بولی خاموش، بڑا احسان جتانے والا، ارے جب یہ چھوٹا سا پودا تھا، اسے زندگی کا اور اس میں نمو کا اندازہ نہیں تھا، چھوٹا سا پودا تھا، تو میں نسیم سحری بن کر اپنی آغوش محبت میں لے کر جھولا جھولایا تو اسے زندگی کا شعور ملا، نمو ملی، پروگرس ملی، اور یہ پیڑ بڑھتا چلا گیا۔ تب تک زمین بولی شٹ اپ، بڑا احسان، یہ سورج احسان جتا رہا ہے، ہوا احسان جتا رہی ہے، مٹی احسان جتا رہی ہے، شٹ اپ۔ اگر میں نے اس کی جڑوں میں اس کی غذا نہ دیا ہوتا تو تو کیا کر لیتا لائٹ مار کے؟ تب تک وہ درخت ہلا، اے اللہ میرے کو جڑ سے اکھاڑ دے، اتنا احسان نہیں۔ ہنستے ہنستے اس مثال سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ احسان جتانے والے پہلے ہیں، پیڑ بعد میں، تو بعد والے پر پہلے والوں کا احسان لد جاتا ہے۔ ماں باپ پہلے، بیٹا بعد میں، بڑا بھائی پہلے، چھوٹا بھائی بعد میں، تو یہ پہلے والے بعد والے پر احسان جتا رہے ہیں، کیونکہ پیڑ بعد میں، مٹی پہلے، پیڑ بعد میں، پانی پہلے ہے، پیڑ بعد میں، ہوا پہلے ہے، پیڑ بعد میں، سورج پہلے ہے، پیڑ بعد میں ہے، موسم پہلے، پیڑ بعد میں ہے، کھاد پہلے، تو یہ پہلے والے احسان جتا رہے ہیں۔ اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا تاکہ کوئی اپنا احسان نہ جتائے۔ کیا بات، کائنات سے پہلے میں نے تمہارے نور کو بنایا کہ زمین اپنا احسان نہ جتائے، آسمان اپنا احسان نہ جتائے، سورج اپنا احسان نہ جتائے، چاند اپنا احسان نہ جتائے، مٹی اپنا احسان نہ جتائے، سمندر اپنا احسان نہ جتائے، پہاڑ اپنا احسان نہ جتا پائے، ارے جنت بھی اپنا احسان نہ جتا پائے، بحیث بھی اپنا احسان نہ جتا پائے۔ میرے محبوب، کائنات کی کسی کا احسان تم پر نہیں، تمہارے نور کا احسان پوری کائنات پر ہے۔ اشارہ مت کرو۔
اب جب یہ مثال سمجھ میں آئی، اب ابا سے باتیں مکمل ہو گئیں، ان کا بیٹا ایک آم توڑ، وہ گیا پیڑ پہ چڑھا، ایک آم توڑ کر لایا جو پکا ہوا تھا. ابا نے اس آم کو دھویا، دبایا، نچوڑا، منہ کھولا، منہ لگایا، دبا کے چوسا. واہ سبحان اللہ. جب سارا رس چوس لیا اور عادتاً نیچے سے دبا کے رس نکالا، گٹھلی باہر. چکر میں پڑ گئے، ارے یہ گٹھلی اول، یہی آخر. زمین کے اندر میں ڈال کے گیا اور پھر وہ گٹھلی میرے جیتے جی باہر. تو جو گٹھلی میں نے ڈالی وہ اول ہے، اور اب جو نکالی وہ آخر ہے. تو جب تک گٹھلی زمین میں تھی، چھپی تھی، باطن، خفا، کورڈ. باطن گٹھلی کو زمین میں ڈال دیا، مٹی ڈال دیا، کھاد ڈال دیا، پانی ڈال دیا، اب کوئی دیکھے گا نہیں. اب کب دکھے گا؟ جب وہ پیڑ ہوگا، اس میں شاخیں ہوں گی، ٹہنیاں ہوں گی، پتیاں ہوں گی، پھول ہوگا، پھل ہوگا، پھر پھل میں وہ دکھے گا. اور جب پھل ہو جائے گا تو وہاں ظاہر. وہی گٹھلی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی زمین میں باطن ہے، اور وہی پھل سے ظاہر ہے. اب تو مانو کہ نیچر کے مطابق ہے. اب ہم سے یہ مت پوچھو کہ حاجی صاحب جو گٹھلی زمین میں گاڑ کے گئے، ڈال کے گئے، وہ گٹھلی کن ٹہنیوں سے، کن شاخوں سے، کن پتیوں سے، کن پھولوں سے، کس پھل سے آخر میں ظاہر ہوئی. ایسے ہی ہم سے مت پوچھو کہ وہ نور محمدی جو اول ہے، کن پتیوں سے، کن شاخوں سے، کن پھولوں سے، کن نبیوں سے، کن مردوں سے، کن عورتوں سے، کس کے باقی پاک باطن سے، کس کی پاک پیٹھ سے ہوتا ہوا آمینہ کے گھر میں جلوہ گر ہوا. تو جب اللہ نے نور کو بنایا تو ہو الاول، اور نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا ہو الآخر. اور جب تک پشتہائے مبارکہ میں رہا، ارحام طیبہ میں رہا، پاک باپوں پاک ماؤں سے ہوتا ہوا چلا، تب تک باطن رہا. اور 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو وہ نور ظاہر ہوا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ نعت نبی بھی ہے. ہم نے لنگڑے پر وقت دے دیا اور ہم یہ بتا نہ پائے کہ بیج، وہ گٹھلی کیسے 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 آخر میں آئی.
یہاں بھی ہم نہیں بتا پا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں کچھ پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کے لیے جب حکم ہوا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، تو یہ کب ہوا؟ جب حضرت آدم میں روح ڈالی گئی اس کے بعد۔ یہ تم کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو حضرت آدم کے جسم میں جب ڈالا گیا تو باہر آ گئی اور اللہ سے کہنے لگی، اے اللہ، یہ روح آدم ہے جو جسم آدم کے بارے میں بول رہی ہے، کسی کو دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ آدم کی روح نے اللہ سے کہا، اے اللہ تعالی، اندر بہت اندھیرا ہے، ظلمت ہے، ڈارکنیس ہے، ہاؤ کین آئی لیو دیئر؟ اس اندھیرے میں کیسے رہوں جب میں روح آدم کی روح بولی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکو، اب نور محمدی کو داخل کیا۔ جیسے ہی وہ نور آدم علیہ السلام کے جسم میں گیا، تب اللہ نے روح سے کہا، اچھا اب جاؤ۔ اب جب روح گئی تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہاں ٹھہر کر ایک عقیدے کی بات سنو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم میں پہلی بار روح ڈالا، نبی کی روح نبی کے جسم میں نکالا کس نے؟ خود روح نکل پڑی۔ ایک نبی کی روح کتنا با اختیار ہے، جب چاہے جائے جب چاہے آئے۔ تو نبیوں میں روح کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا، تو جب آدم میں فرق نہیں پڑتا تو رسول اعظم میں کیسے فرق پڑے گا؟ کیا بھیا وقت زیادہ ہو گیا؟ اچھا، تو ایسا کہ ساؤنڈ کم کرائیں یا آسمی میاں کو بے دم کرائیں؟ تو کل ملا کر کے بات یہی ہے کہ میرا نبی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اب اگلی آیت سمجھانے کے لیے میں سب سے آخر میں یہاں آیا اسٹیج پر۔ مجھے نہیں معلوم کہ پہلے کون آیا جلسے میں، علامہ امین القادری صاحب، آپ بھی لوگ آ گئے ہوں گے تب آپ آئے، آپ کو بھی نہیں معلوم پہلے کون آیا؟ آپ بھی دیر میں آئے تھے، کچھ لوگ آ چکے تھے، لیکن جو اسٹیج لگا رہا تھا سب سے پہلے اسٹیج پر آیا دیکھنے کے لیے کہ سب انتظام صحیح ہے کہ نہیں۔ فرسٹ مائنڈ جو یہاں آیا ہوگا اس کے سامنے سب آ رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے کتنے لوگ کب آئے۔ یہ بیچ میں آنے والے اور آخر میں آنے والے نہیں جانتے، تو جو پہلے والا ہے اس کے علم کو بھی نہیں جانتے۔ یہ جتنے مولویان بے فیضان حضور کو اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، ارے تو بہت بعد میں گیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے رسول کے نور کو بنایا، اس نور کے سامنے دھرتی بن رہی ہے، اس نور کے سامنے آکاش بن رہا ہے، اس نور کے سامنے جنت بن رہی ہے، اس نور کے سامنے فرشتے بن رہے، اس نور کے سامنے جنات بن رہے، اس نور کے سامنے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ صحرا صحرا، چمن چمن، گلشن گلشن، مکان لا مکان، سب اس کے سامنے بن رہا ہے۔ اسی کے سامنے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اسی کے سامنے دھرتی گگن، اسی کے سامنے فرش و عرش،
تو جب نبی کا نور اول